حضرت محبوب الہی. کون محبوب الہی؟ محبوب الہی، محبوب الہی، الہی کا محبوب. اتنا بڑا مرتبہ کہ مرید پر اپنی چادر ڈالے تو مرید عرش گھوم لے، مرید عرش گھوم لے. یہ شان ہے محبوب الہی کی. لیکن خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر خطاب شروع، پھر اٹھ کر کھڑے، ہاتھ باندھ کر چپ ہو گئے. کئی بار ہوا جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی. یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے. محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے، اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے. ہاں اللہ اکبر، یہ چندے پہ پلنے والا نہیں، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی، یہ تو بتا کہ تو کھڑے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تقریر روک دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے. تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا. جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھتے. کہتے تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا بار بار اس گلی سے گزرتا تھا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا. اسی کتے کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ لیتا. کہا ارے کتوں کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اللہ اکبر، جہاں عشق کا گزر نہیں ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے. جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑے رہتا. کہ کتے کے لیے، کہا اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس کتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتا وہ کتا نہیں، یہ کتا تو دلی والا ہے، یہ کتا تو دلی میں رہتا ہے. اس رنگ کا کتا میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے. تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے، اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کہ بتا دیا ارے نادان، جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوں گے؟ اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے باغ بھی چومے تم اور آ کے کتنا دماغ لے کے چلے. جب نبی کے در کے کتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندھے پہ بٹھاتے تھے ان کے احترام کا عالم کیا ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، یاد شہیدان کربلا، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو ہدایہ قدوری مشکات بخاری پڑھنے سے پہلے کتاب عشق پڑھنا بے چاہیے. شک، سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ سب بن گئے لیکن آپ عاشق نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. یہی مسئلہ تو سب سے بڑا ہے. شیطان کو سب آتا تھا، اس کو سب آتا تھا. اتنا مقرب تھا کہ جنت میں جھولا جھلاتے تھے فرشتے، اور اتنا مستجاب الدعوات تھا، ایسا بڑا پیر تھا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے او حضرت عزازیل ذرا دعا کر دیجئے فلاں معاملے میں. تو جنات ہو کر فرشتوں کے لیے دعا کرتا. فرشتے جس کے پاس آ کر کے دعا کراتے تھے، فرشتے جس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے. آپ علم کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے. ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے. صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے، جو چیز آئے بولتا رہے. نہیں،
बोलने का हक आशिकों को है। इश्क के मामले में इसलिए कि जिसकी जो डिग्री नहीं वो उस उन्वान पे गुफ्तगू कर नहीं सकता। आपका उन्वान हिदाया है, आपका उन्वान कदूरी है, आपका उन्वान जो है वो आलमगीरी, फतावा आलमगीरी और दीगर कुतुब हैं। आप उसी पे बहस करें कि साहिबैन ये कहते हैं, साहिबैन ये कहते हैं, और उसके बाद जो है जानिबैन ये कहते हैं, और फिर आप ये कहें इमाम आजम ये कहते हैं, और आप ये कहें कि फला ये कहते हैं। इन्हीं जुजियात को आप पढ़ते रहिए और यही आपका मिशन है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हुसैन ये कहते हैं तो उसके लिए पहले आपको इश्क पढ़ना होगा, और इश्क मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता, इश्क खानकाहों में नहीं पढ़ाया जाता। इश्क तो सुनहरी जालियों से, मकीदे गुंबदे खजरा के यहाँ से जिसके मुकद्दर में होता है उसको मिलता है। इतनी आसानी से इश्क नहीं मिलता। अरे अगर इश्क यूं ही मिलता तो वो इतना बड़ा अल्लामा था जिसे शैतान कहते हैं, उसने सब पढ़ा, इश्क नहीं पढ़ा। लेकिन जिसे जिब्रील कहते हैं वो शागिर्द होके इश्क पढ़ा। तो कुदरत ने कहा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, निकालो इस मक्कार को, इसलिए कि अल्लाह तू तो अलीमुम बिजाती सुदूर है मेरे मौला, आलिमुल गैब व शहादा है। गद्दार को पहले रखा, झूले झुलवाए, फरिश्तों को बुलवा करके दुआएं करवाई, पहले ही निकाल के फेंक देता, पहले ही निकाल के फेंक देता। कहा नहीं, पहले निकाल के फेंकता तो मुझे मालूम था, तुम्हें क्या मालूम पड़ता। तो मैंने रखा जन्नत में, और फिर सब पढ़ाया, इश्क छुपाया, सब पढ़ाया, मोहब्बत छुपाई, ताकि तुमको बता दूं कि अहले इल्म को अगर तकब्बुर हो जाए इल्म पर, अहले तकवा को अगर तकब्बुर हो जाए तकवा पर, तुम लानत का टोक डाल करके कान पकड़ करके बाहर निकालते हैं। तो ये तुम्हें कैसे पता चलता। तो इसलिए रखा था जन्नत में ताकि इबरत बनाओ तुम्हारे लिए। अल्लाह इम्तिहान कहाँ किया तूने, तो कहा इम्तिहान नमाज के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान रोजे के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान जो है वो इल्म पे नहीं लिया, इम्तिहान इन सारी चीजों पे नहीं लिया। जब इम्तिहान लेना हुआ नाकामी और कामयाबी का, क्योंकि इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था, इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था। यूं अगर तुम सच्चे हो, सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका फकाला अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्ते वहां जवाब न दे सके, और जो जवाब न दे वो बज़ाहिर फेल हो जाता है, उसकी मार्कस कट जाती है। तवज्जो फरमाए, इल्म के इम्तिहान में फरिश्ते चुप रह गए, फिर भी उनसे डिग्री नहीं छीनी गई। इल्म का इम्तिहान लिया, डिग्री नहीं छीनी गई, लेकिन जब ताज़ीम और इश्क का इम्तिहान लिया तो सब झुक गए। ये सीना तान के खड़ा रहा, मैं क्यों शरबत बनाऊं, वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मैं क्यों सलाम पढ़ूं, क्या बात है, मैं क्यों हुसैन हुसैन करूं, मैं क्यों अली अली करूं, क्योंकि मैं तो आलिम हूं, मैं तो फाजिल हूं, मैंने तो इतने दिन पढ़ा, मैंने तो वहां पढ़ा। कहा ये नहीं चलेगा, इसलिए कि वो भी कहता था आदम मिट्टी मैं आग का, निकल 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 जा, क्या बनाकर, दुश्मन रजीम बनाकर। और जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे उस वक्त तक तुझ पे लानत की जाती रहेगी। लेकिन वो जिब्रील शागिर्द था, जैसे सुना एहतराम करना, इल्म न देखा, तकवा न देखा, नूरानियत न देखी, अल्लाह तेरा हुक्म है, झुक गए तो कहा जा तू सैयद के सामने झुका, तुझे भी सैयदुल मलाइका बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र ताजदारे करबला, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात असल इश्क की है, बात मोहब्बत की है। जिससे मोहब्बत होती है उससे उसके शहर से भी होती है, हत्ता कि हम नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से,
اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کی آستانے سے. اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا کھانا. تو اللہ اکبر، حضور کی مٹی سے جس مٹی پہ حضور نے پیر رکھ دیا قدم، اس سے بھی عشق ہے. اللہ اکبر، مٹی تو مٹی ہے. لوگ کانٹوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جنہیں محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ حبیب کے شہر کے کانٹوں کو بھی یوں مناتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ کشیدہ کا مطلب کہتے ہیں نا، دو لوگوں میں کشیدگی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ کیوں ناراض ہیں وہ؟ کون؟ حبیب کے شہر کے کانٹے احمد رضا سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ناراض ہے؟ تو کہا کہ جو جس سے ناراض ہوتا ہے وہ اس سے دور رہتا ہے. جو جس سے ناراض رہتا ہے اس سے دور رہتا ہے. میں 2 بار گیا اور روحانی طور پر تو 100 بار گیا، سبحان اللہ. لیکن ان کے کانٹے مجھے چبھتے ہی نہیں. تو اس لیے ان کانٹوں سے کہتے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئے سبحان اللہ. سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. سبحان اللہ. آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. حبیب کے شہر کا کانٹا بھی پیوں پیارا ہوتا ہے. رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. اور بیٹا تو یوں کہتا ہے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. تو حبیب سے محبت ہو جائے اور عشق ہو جائے تو پھر کانٹا بھی پیارا لگتا ہے، مٹی سے بھی پیار ہوتا ہے، وہاں کے پتھروں سے ہی پیار ہوتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے امام محمد مالک کو کانٹا چبا، لوگوں نے کہا امام مالک کانٹا نکال دے. کہا نہیں، وہ اور کانٹے ہیں جو نکالے جاتے ہیں، یہ محبوب کے شہر کا کانٹا ہے، اس کو نہیں نکالا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم و فقر اعظم یعنی سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کے لیے میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم. آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو آپ سے گزارش سے ریکویسٹ اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ ہر دن آپ کو اسی طرح کا ایک اچھا پیغام ملتا رہے. الحمدللہ ابھی آپ نے تو ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بیانات کو سماعت کر چکے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کو وقت لینا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں. بس تھوڑی سی میری بات کو سن لیجئے گا، اس کے بعد اس پیغام کو تمام ہمارے قوم کے نوجوان تک شیئر بھی کر دیجئے گا. ابھی بہت ہی جلد ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک 1 محرم سے لے کر 10 محرم آنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر مرد عورت کو، یعنی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہر مرد اور عورت کو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ عمل وظیفہ کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا. ارے یار ٹھیک ہے، پڑھنے میں تو فائدہ ہے، لیکن اب کون سا وظیفہ ہے، کون سا عمل ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، دن میں کتنی بار ہمیں پڑھنا چاہیے، رات میں پڑھنا ہے یا دن میں پڑھنا ہے، یہ سب کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے، بھروسہ آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا بھی رہوں گا کہ اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، مکمل طریقے سے سید امین القادری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دی. تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کے وقت لینا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کو وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے سوچا چلو یار ابھی بہت ہی جلد ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک محرم آنے والا ہے، تو محرم سے پہلے میں کیوں نہ اپنے بڑے بھائیوں کے پاس، ایک سنی مسلمان بھائیوں کے پاس اس پیغام کو شیئر کر دو، تاکہ وہ بھی محرم کا چاند نظر آئے گا، اور 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس عبادت کو کریں گے، تاکہ ان کے لیے فائدہ ہوگا، ہر آفت و بلا سے، پریشانی سے، مصیبت سے دور رہیں گے. تو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم چل گیا. تو چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ. اس پیغام کو تمام ہمارے قوم کے نوجوان تک شیئر کر دیں، تاکہ جن کو بھی معلوم نہیں ہے ان کو بھی اچھے طریقے سے معلوم چل جائے گا. ثواب کی نیت سے خدا کے واسطے ویڈیو کو شیئر کر دیں. 1 محرم سے پہلے آپ بھی سنیے گا، دوسرے مسلمان بھائی تک بھی شیئر کیجیے گا.